تو ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس ملٹری ایکسرسائز کا نام ہے 3 Brothers 2021، جو کہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ستمبر کے مہینے میں 2021 میں ہوئی۔ اس ایکسرسائز جو تھی وہ 2 ہفتوں تک جاری رہی۔ اس میں پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے اسپیشل فورسز یعنی کہ کمانڈوز نے حصہ لیا۔ اس ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ تینوں ملکوں میں اسپیشل آپریشنز جنہیں کہا جاتا ہے جو کمانڈوز کرتے ہیں، اس میں آپس میں آپ کہہ لیں کہ تعاون بڑھانے کا طریقہ ہے۔ یعنی کہ جب آپ اکٹھے کوئی فوجی ایکسرسائز کرتے ہیں تو سب سے بڑا بیریئر تو آپ کا جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ آپ کے زبان ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کی جو فوجی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس، یعنی کہ جو مختلف جس طریقے سے آپ کوئی فوجی آپریشن کو کرتے ہیں وہ نیٹو کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے، یو ایس ایس آر کا، آذربائیجان کیونکہ یو ایس ایس آر میں شامل تھا پہلے، اس کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی ایکسرسائزز میں آپ ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، آپ کو ایک دوسرے کی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کی بھی، اور ایک دوسرے سے رابطے کی بھی، یعنی کہ کمیونیکیشن جسے فوجی لینگویج میں کہتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ پہلے یہ ایکسرسائز پاکستان اور ترکی میں تو ریگولر ہو رہی تھی، مطلب ترکی میں بعض اوقات ہوتی تھی، بعض اوقات پاکستان میں ہوتی تھی، لیکن یہ 2 ملک تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اس میں آذربائیجان بھی ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ جو آذربائیجان اور ارمینیا کا آپس میں جو لڑائی ہوئی تھی اور جو آذربائیجان نے جیت بھی لی نگورنو کاراباخ کے مسئلے پہ، اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ آذربائیجان سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی فوجی تیاری کو قائم رکھنا ہے تاکہ فیوچر کے لیے بھی فوجی طاقت رہے۔ اور آذربائیجان کیونکہ ایک آئل پار ہے، یعنی کہ تیل نکلتا ہے یہاں سے، تو وہ انکم بھی اچھی ہے آذربائیجان کی کہ وہ جو ہے وہ جدید ویپنز کو افورڈ کر سکے۔ اور دوسرا، ترکی نے کیونکہ بہت قریبی ساتھ دیا ہے تو ترکی سے بھی ٹریننگ اور ویپنز کی سائڈ پہ آذربائیجان کو کافی مدد ملتی بھی رہی ہے اور ملنے کا بھی چانس ہے۔ اب اگر انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات کے حساب سے دیکھا جائے تو چاہے ترکی کا قبرص کا مسئلہ ہو یا پاکستان کا کشمیر کا یا نگورنو کاراباخ آذربائیجان والا مسئلہ ہو، تو یہ تینوں ملک نے ایک اچھی اسٹریٹجی میں ایک دوسرے کو سیاسی طور پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب جو ضرورت ہے، اور شاید آپ کہہ لیں کہ فوجی طور پہ بھی ایک دوسرے سے ہتھیار خریدنے میں بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو اصل چیلنج ہے وہ ہمیشہ معاشی تعلقات کا ہوتا ہے، کیونکہ معاشی تعلقات زیادہ دورس ہوتے ہیں، زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں ان دوسرے تعلقات کی نسبت، جس سے لوگوں میں جو ہے وہ کانٹیکٹس بڑھتے ہیں، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک معاشی قسم کی بھی آپس میں مفادات جب جڑے ہوں تو باقی دوسری جو آپ کی گڈ ول ہوتی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، کیونکہ صرف نعروں سے چلانا یا اچھے جذبات سے جو ہے وہ کوآپریشن اچھے طریقے سے جو آپ کا آپس کا جو تعاون ہے وہ اچھے طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اگر آذربائیجان کے مسئلے میں ہی دیکھا جائے تو ایک طرف رشیا، ارمینیا اور کچھ حد تک ایران بھی ہے، ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ لیں آذربائیجان، ٹرکی، پاکستان، اور ہتھیاروں کے سپلائر کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل بھی موجود ہے۔
آذربائیجان کی سائڈ پہ. تو لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ملکوں کا جو ترکی کے مخالف جو یونان ہے، یعنی کہ جس طرح انڈیا پاکستان کی دشمنی ہے، اس طرح ترکی اور یونان کی دشمنی ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی فوجی مشقیں ہوئی ہیں ایئر فورس کی بھی، اس میں بعض عرب ملکوں کی ایئر فورسز نے اور اسرائیل کی ایئر فورس نے بھی یونان میں جا کے وہاں کی ایکسرسائزز میں حصہ لیا. تو یہ ایکسرسائزز ایک طرح کی آپ کی الائنس بھی بتا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اس کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یونان کی طرف ہے بجائے اس کے کہ وہ آذربائیجان یا ترکی کی طرف ہو. تو اس طرح سے اب دنیا میں اس طرح فکس الائنسز نہیں ہیں، ایشو بیس. ایسے لگتا ہے کہ ایشو بیس الائنسز دنیا میں بن رہی ہیں کہ جہاں ترکی کا اپنا مسئلہ آتا ہے تو وہاں آذربائیجان ترکی کے ساتھ کھڑا ہے، اور شاید اسرائیل سے اس کے تعلقات ابھی تک صرف جو ہیں وہ ہتھیاروں کی خریداری کے حساب سے ہی ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کے لیے یہ مشکل آپ کہہ لیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں یہ مشکل چیز ہوگی کہ یہ جو ٹسل ہے عربوں کی اور ترکی اور اس کے الائز کی، جن میں ملیشیا، قطر بھی شامل ہیں، آذربائیجان، کہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ دونوں طرف ہی اچھے تعلقات ہوں. لیکن جیسے ہی یہ ٹینشن بڑھتی ہے، جس طرح ایران اور وار میں بھی تھا، تو آپ کو شاید کوئی جو ہے نا سائیڈ لینی پڑے. اور میرے خیال میں ایشوز کی بیس پہ اور پرنسپلز جنہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بھی آپ نے اپنے اصول طے کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اس کے تحت اور انصاف کی بیس پہ آپ کو سائیڈ لے بھی لینی چاہیے. اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جس طرح آپ نے کم سے کم دشمن بناتے ہوتے ہیں، وہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے دوست ہوں وہ بھی آپ کے قریبی دوست ہوں. صرف وہ نام کے دوست نہ ہوں کہ آپ کہیں کہ بہت سے ملکوں سے دوستی کر لی ہے لیکن کوئی بھی جو ہے وہ قریبی دوست نہیں. تو اس لیے یہ ایک اور طرح کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں چیلنج بنتا ہے. بہرحال یہ خوش آئین ہے کہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں مراکش کے فوجیوں نے بھی آ کے جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں. اور مراکو، اگر آپ کو علم ہو تو یہ بھی ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. تو شاید وہ اپنے عوام پہ بھی یہ امیج قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ مسلمان ملکوں میں بھی جو تعلقات ہیں وہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی مینوورنگ بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ مراکش تیزی سے اپنے فوج کو جدید ہتھیاروں سے بھی لیس کر رہا ہے. تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریئل حقیقی ضرورت بھی ہو سکتی ہے مراکش کی یہ فوجی ٹریننگ. یہ زیادہ تر اسپیشل فورسز کی ٹریننگ اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں زیادہ تر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی فیوچر میں جو کانفلکٹس ہیں اس میں ٹیررسٹ گروپوں کے خلاف اس طرح کے شارٹ آپریشن ہونے کا زیادہ چانس ہے بجائے اس کے کہ کوئی فل فلیج بڑی دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوں. اس لیے دنیا میں جو ٹرینڈ ہے ان اسپیشل فورسز آپریشنز کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تو آئندہ کے لیے ٹیک کیئر، اور اپنے کومنٹس اور سجیشن اور کویشچنز ضرور لکھیے گا، میں انتظار کروں گا. ٹیک کیئر.